باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، سماعت فرمانے والی میری مذہبی دینی اسلامی بہنوں بیٹیوں، اللہ رب العزت ہمارے اس آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم میں اخلاص پیدا فرمائے۔ پہلے بھی میں اس حوالے سے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اور یہ بات تو ایسی ہے کہ اگر اس کو ہر دفعہ بھی کہا جائے تو بے فائدہ نہیں ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں۔ ہم نماز تو ایک عرصے سے پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ یوں لیا کریں کہ ہم میں کتنی تبدیلی آئی، کتنی بہتری آئی۔ اب بہتری سے کیا مراد ہے؟ ہم گناہ سے کتنا بچنے لگ گئے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، اللہ پاک سچے ہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں، اللہ سچے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، کہ نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ اگر ہمارے گناہ نہیں رک رہے تو پھر سوچیں ذرا، یا تو ہماری نماز نہیں، یا پھر اللہ کا ارشاد صحیح نہیں۔ اللہ کا ارشاد تو برحق ہے، سچ ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں۔ جب اللہ کا ارشاد سچ ہے، حق ہے، تو پھر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور اتنا عرصے سے پڑھ رہے ہیں۔ میں ایک بات عرض کروں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کوئی بیماری ہے، کوئی بھی، وہ آپ کو اینٹی بائیوٹک دے گا۔ آپ نے 3 دن کھائی، 5 دن کھائی، 7 دن کھا لی۔ اب اگر بیماری نہیں رک رہی تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے اتنی اینٹی بائیوٹک کھا لی، اس سے تو یہ چیز رک جانی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بیماری اور زیادہ خطرناک ہے۔ اب ٹیسٹ بھی ہوں گے آپ کے، پھر وہ ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے کہ یہ ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ، کہ اتنی اینٹی بائیوٹک کھانے سے عموماً یہ بیماری رک جاتی ہے اور رک جانی چاہیے،
اور آپ نے اتنی اینٹی بائیوٹک کھا لی اور ابھی تک آپ کی بیماری کو کوئی افاقہ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اتنی بیماری نہیں بلکہ اندر تک اس نے خرابی کر رکھی ہے۔ اب اس کے ٹیسٹ ہوں گے، اور بعض دفعہ 3 دن 5 دن 7 دن اینٹی بائیوٹک کھائے، ٹھیک ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں کہ بھی میں نے اتنے دن کھائی، مجھے خاصا افاقہ ہو گیا، بہت معمولی سی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوائی کھائی، آپ کو افاقہ ہوا، نظر آ رہا ہے۔ یہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک علاج ہے، نماز ایک علاج ہے گناہوں کا، یہ گناہوں سے روکتی ہے۔ اب یقیناً اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، ڈاکٹر کا تجربہ، اس کا علم ناقص ہو سکتا ہے، اللہ کا علم ناقص نہیں ہو سکتا۔ اللہ جب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نماز روکتی ہے گناہ سے، اور ہم پڑھ رہے ہیں اتنے عرصے سے اور ہم گناہ سے نہیں رک رہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نماز کی صورت بنا لیتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں، اور صورت بنانے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، صورت بنانے سے تو بہتری نہیں آئے گی۔ ایک آدمی دوائی نہ کھائے اور دوائی کی صورت بنا لے، کیا مطلب؟ گولیاں ہاتھ میں لے لے، منہ میں نہ ڈالے، اور ایکشن کرے کہ میں منہ میں ڈال رہا ہوں، ڈالے نہیں، ساری زندگی ایسے لگے رہے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس نے ایک صورت اختیار کی ہے، اس نے دوائی کھائی نہیں۔ تو ہم کبھی یہ سوچیں کہ ایسا تو نہیں ہم نماز کی صورت بناتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر بہتری تو آنی چاہیے۔ اچھا، کچھ ہی آنی چاہیے، کچھ ہی گناہ چھوٹنے چاہیے، لیکن ہم تو 5 سال سے، 10 سال سے، 12 سال سے، 2 سال سے، سال سے گناہ بھی کر رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ ایسے میں فکر مندی کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، یہ بات پہلے اچھے سے ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ کو میری آپ کی کسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، وہ قطعاً میری آپ کی عبادت کا محتاج نہیں، کوئی رتی برابر اس سے ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب اس کو ضرورت ہی نہیں تو پھر یہ عمل تو ہمارا اپنے لیے ہے۔ اب یہ ہمارا عمل ایسا ہو کہ اس پر وہ قبول فرما لے، راضی ہو جائے، تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور نہیں تو ہماری بد نصیبی ہے۔ یعنی جو بھی عمل کریں، جو بھی، تھوڑا ہو یا بہت، انفرادی ہو یا اجتماعی، ڈرتے ڈرتے کریں، ڈرتے ڈرتے کریں۔ یعنی پتہ نہیں اس کی شایان شان ہوا ہے یا نہیں ہوا، پتہ نہیں میرا یہ عمل اس کو اچھا لگا یا نہیں لگا۔ اور جب کوئی آدمی ڈرتے ڈرتے کرتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی اپنے عمل پر اتراتا نہیں، خائف رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے، اور ہر وقت اسی
کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں جو بھی کروں بس وہ راضی ہو جائے. میں ایک بات عرض کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی بھی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. آپ کا وجود انسانیت کے لیے، سب کے لیے رحمت ہے. اور اللہ نے حضور کو یہ بھی فرمایا کہ جب تک آپ موجود ہیں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے آپ کی امت کو. جب تک آپ امت میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے آپ کی برکت سے. یعنی حضور کی برکت سے اللہ امت کو عذاب نہیں دیں گے. اب دو باتیں ہو گئیں، حضور کا وجود رحمت ہے اور حضور کی موجودگی میں اللہ عذاب بھی نہیں دیں گے. حضور سے اللہ کو پیار بھی ہے. لیکن احادیث میں آتا ہے جب کبھی آندھی آتی، بارش آتی، طوفان آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، فوراً وضو کرتے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے اور زارو قطار رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے امت کے لیے رحمت بنایا ہے اور اللہ پاک نے میرے ساتھ یہ وعدہ فرمایا ہے جب تک میں موجود ہوں اللہ انہیں عذاب نہیں دیں گے. لیکن پھر آپ بارش پر، آندھی پر، بادل آ گئے، سورج گرہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا اور کوئی ایسے رو رہے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. اب حضور کی برکت سے تو ساری امت ہے، حضور کی برکت سے تو ساری امت ہے. حضور کے صدقے سے تو میدان حشر میں لوگوں کو کچھ امید ہونی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ حضور سے فرماتی ہیں یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ ہمیں پہچانیں گے نا؟ قیامت کے دن آپ ہمیں پہچانیں گے؟ یعنی ایسا تو نہیں کہ آپ بھی ہمیں نہ پہچانیں. آپ نے فرمایا 3 مقامات ایسے ہیں میں بھی تمہیں نہیں پہچانوں گا، میں بھی نہیں پہچانوں. تو عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے میرا کہ میرے بھائیوں، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. میں اس بات کی قدر کرتا ہوں کہ آپ تشریف لاتے ہیں، لیکن میری اتنی درخواست ہے آپ سب سے، بہنوں سے بھی، آپ سے بھی، سچے دل سے، سچے دل سے. آپ دیکھیں مسجد میں بیٹھے ہیں، میں بھی مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ نیت کریں، یہ ارادہ کریں کہ ہم اللہ کی ہر نافرمانی چھوڑیں گے، اللہ کی ہر نافرمانی چھوڑیں گے اور 100% طے کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہم نہیں ہونے دیں گے. دیکھو
کسی انسان کو تو آپ چکمہ دے سکتے ہیں، دو روپ بنا سکتے ہیں، ایک مسجد کا ٹوپی والا، ایک بازار کا، مسجد میں اور بازار میں اور، لیکن میرا آپ کا معاملہ انسانوں سے نہیں ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ ذات وہ ہے جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتی ہے اور دلوں کی خیانت کو بھی جانتی ہے۔ جہاں بھی ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہیں، جہاں بھی ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی چیز ہماری اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کم از کم اتنا تو اپنے نامہ اعمال میں لکھوا دو، ارادہ کر کے زبان سے کہہ کے کہ اے اللہ، ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور ایک ہم نے طے کر لیا، ہمارے طے کرنے سے بات نہیں ہوگی، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی نیکی ہم اپنی طاقت سے کر نہیں سکتے، اور کوئی گناہ آپ کے کرم سے، کرم کے بغیر کسی گناہ سے بچ نہیں سکتے۔ یا اللہ پاک، ہم نے تو طے کر لیا، بس اب ہم آپ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمت دے دیجئے، طاقت دے دیجئے، قوت دے دیجئے روحانی اعتبار سے، کہ حالات، ماحول، معاشرہ، رسم و رواج ہمیں آپ کے راستے سے ہٹانا بھی چاہیں، ہم ڈٹ جائیں ان کے سامنے، ہم کہیں نہیں، تم جہاں جاتے ہو جاؤ، کوئی راضی ہوتا ہے راضی رہے، کوئی ناراض ہوتا ہے ناراض ہو، نہ مجھے کسی ولا یخافون لومۃ لائم، مجھے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں، میرے لیے اللہ کافی ہو۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام 7واں پارہ اٹھا کے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ظالمو، تم مجھے جھوٹے خداؤں سے، بتوں سے، پتھروں سے ڈرا رہے ہو، اور خود تم اللہ کی نافرمانی جو کائنات کا مالک ہے اس کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ اور ساری دنیا نے ابراہیم کو علیہ الصلاۃ والتسلیم ختم کرنے کی کوشش کی نہیں، سر توڑ کوشش کی، سر توڑ کوشش کی۔ اس سے زیادہ کوشش کیا ہوگی؟ پوری حکومتی مشنری، سارا خاندان، سارے دوست، سارا محلہ، علاقہ، شہر، حکومت تل گئے اس بات پہ کہ ابراہیم کو ختم کرنا، اور کر بھی دیا، آگ میں ڈال دیا۔ اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ آگ میں ڈال دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو کانپ رہے تھے، گھبرا رہے تھے؟ نہیں۔ دیکھو، جب انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے تو تنکے کا سہارا ڈھونڈتا ہے، ڈھونڈتا نہیں ڈھونڈتا؟ ایسے میں اگر کوئی سہارا آ جائے تو آدمی جلدی سے اس کو پکڑ لیتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام، یہ منظر سارے فرشتے دیکھ رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک آپ کا پیارا ہے۔ فرمایا کوئی شک نہیں، ہاں ہمارا پیارا ہے یا اللہ پاک۔ یہ تو فرمایا کہ آپ مدد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے، جائیں مدد کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آ کر کے فرمایا کہ میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، آپ کے تعاون کے لیے آیا ہوں۔ اب دیکھیں، ایسے میں ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا، فوراً کہتے کہ اچھا جلدی سے اس آگ کو انہی کے اوپر پلٹ دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ کہا کہ اللہ نے مجھے سارے اختیارات دیے ہیں،
پہلی بات یہ پوچھی کہ اللہ پاک نے آپ کو بھیجا ہے میری مدد کے لیے یا دوستی نبھانے کے لیے؟ آپ اللہ سے اجازت لے کر کے آئے ہیں دوستی نبھانے کے لیے؟ آپ اللہ سے اجازت لے کر کے آئے ہیں یا اللہ پاک نے باقاعدہ آپ کو میری مدد کے لیے بھیجا؟ کہے کہ ابھی سرکاری طور پر باقاعدہ سے نہیں بھیجا گیا، ابھی تو میں دوستی نبھانے کے لیے اجازت لے کر کے آیا ہوں۔ فرمایا پھر پیچھے ہٹ جائیں، پھر ضرورت نہیں، پھر ہٹ جائیں پیچھے، پھر میں جانوں وہ جانے۔ اگر وہ اس میں راضی ہے، اس میں خوش ہے کہ میں اس کے لیے آگ میں تڑپ جاؤں، تو میں اللہ کی قسم تڑپنے کے لیے تیار ہوں، میں تڑپنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر مجھے آپ ہٹ جائیں۔ اب دنیا کا نظام ہے کہ جو کام کرنا ہوتا ہے، وزیر اعظم کبھی براہ راست ایس ایچ او کو فون نہیں کیا کرتا، وہ نیچے کے آدمی کو، وہ نیچے کے آدمی کو۔ اور جتنی بھی پہلی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے تو اللہ پاک نے کبھی ہوا کو حکم دے دیا، کبھی کسی کو کسی کو۔ یہاں اللہ پاک ہوا کو حکم دے سکتے تھے، بارش کو حکم دے سکتے تھے، فرشتوں کو حکم دے سکتے تھے، براہ راست آگ سے کہا قلنا، ہم نے کہا یا نارو کونی، اے آگ کونی ہو جا بردہ ٹھنڈی۔ اب جب یہ کہا کہ بردہ ٹھنڈی ہو جا تو وہ برف بھی بن سکتی تھی، برف بھی بن سکتی تھی، بہت ٹھنڈی ہو جاتی نہ۔ فرمایا کونی یا نارو کونی بردم و سلاما، ٹھنڈی ہو سلامتی والی، نہ تیری ٹھنڈک سے تکلیف پہنچے اور نہ تیری تپش سے تکلیف پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ براہ راست ابراہیم علیہ السلام کی مدد کو آ گئے۔ میں صرف یاد کرنا چاہتا ہوں کہ آدمی اللہ تعالی سے جب آدمی تعلق دل سے رکھ لیتا ہے، میں یہ بات قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ڈرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو خوف زدہ نہیں کر سکتی، اور پھر دنیا کی کسی طاقت سے وہ گھبراتا نہیں۔ آپ کہیں کہ یہ تو پہلے کی مثالیں ہیں، یہ تو بہت پہلے کی مثالیں ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد میرا صرف اتنا ہے، جو بات میں نے کہی کہ جب آپ 100% اللہ کے بن جائیں گے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بنے اور اللہ ہمارا نہیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اللہ سے اپنا ایسا تعلق بناتے ہیں کہ اگر وہ زمین پر بیٹھ کر قسم کھا لیں، اللہ آسمانوں سے ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں، ان کی قسم کی لاج نبھا دیتے ہیں۔ اور چنانچہ واقعات ہوئے، ایسے حالات ہوئے۔ میری صرف اتنی ہی درخواست ہے، ہم زندگی میں، زندگی ہم کہتے ہیں زندگی تجربات کا نام ہے، یہی کہتے ہیں نا، زندگی تجربات۔ ایک تجربہ یہ بھی کر کے دیکھ لیں میرے کہنے پہ، گناہ چھوڑنے کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک تجربہ یہ بھی کر کے دیکھ لیں کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں۔ پوچھتے رہیں کہ یہ کام اللہ کی نافرمانی تو نہیں؟ اگر اللہ کی میں چھوڑ رہا ہوں، یہ کام اللہ کی نافرمانی تو نہیں؟ اللہ کے چھوڑ رہا ہوں، یہ کام اللہ کی نافرمانی تو نہیں؟ نافرمانی چھوڑ رہا ہوں۔ یہ تجربہ کر کے تو دیکھیں۔ میرے عزیزو، جب انشاءاللہ ہم سچے دل سے ارادہ کر لیں گے کہ ہم کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آج بڑی معذرت کے ساتھ دیکھو ایک بات میں کہتا ہوں، کم لوگوں سے آپ ایسی بات سنتے ہوں گے، کم لوگوں سے، یہ نہیں کہ نہیں کوئی بھی نہیں کہتا ہوگا،
کم لوگوں سے ایسی بات سنتے ہوں گے جو اس بات پر زور دیتے ہوں گے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. یہ کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں. یہ تو کہیں گے نماز پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو. یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ہمت نہیں کہ اس کو کہہ دیں کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے تو. ہمت نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ایک صاحب تھے، دیکھو کچھ چیزیں انسان بے بس ہو جاتا ہے. ان کی اچھی خاصی داڑھی ماشاءاللہ سے. تو ایک دن میں نے ان کو دیکھا تو ان کی داڑھی پر اس طرح پھرا ہوا، اور صف اول کے نمازی. آپ یقین جانیں میں کپا گیا غصے سے. میرا اتنا بہت مجھے شدید غصہ آ گیا. میں نے کہا یہ کیا آپ نے حرکت کی ہے؟ اس عمر میں، عمر ان کی کم و بیش 50 کے قریب تو ہوگی. میں نے کہا اس عمر میں کیا شوق چڑھا ہے آپ کو؟ یہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اب وہ چپ. بس میں بہت وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کبھی ایسا نہیں دیکھا. لیکن اللہ پاک نے ایسا فضل فرمایا، ایسا فضل فرمایا. وہ دن پھر اس کے بعد ماشاءاللہ سے اب ان کی داڑھی پوڑی ہے، اب ماشاءاللہ ملتے ہیں. تو میرے بھائیوں، میں ایک بات کہتا ہوں، میں مسجد میں بیٹھ کے قسم کھا کے کہتا ہوں، جب میں کسی کلین شیف کو دیکھتا ہوں نا تو میرے نا بس میں بتا نہیں سکتا کہ مجھے کس قدر اذیت اور تکلیف ہوتی. میں بتا نہیں سکتا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. اب آپ سوچیں کہ میں تو ایک امتی ہوں، جب مجھے اس قدر تکلیف ہو رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی تکلیف ہوتی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایرانی سفیر آیا. اس نے داڑھی منڈی ہوئی تھی اور مونچھیں بڑی بڑی تھی. ایرانی تھا، مسلمان نہیں تھا. وہ حضور کے سامنے آیا، آپ نے چہرہ پھیر لیا، دوسری طرف چہرہ پھیر لیا اور غصے سے فرمایا یہ شکل کس نے تمہیں یہ کہا ہے؟ اس نے بتایا. آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے داڑھی بڑھانے کا اور مجھے کم کرنے کا حکم دیا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 1,24,000 میں آپ کوئی مثال نہیں لا سکتے کہ کسی نے مشت سے بھی داڑھی کم کی ہو. یہ اس قدر ناراضگی، غصہ، یہ کیا ہے؟ میں پہلے کبھی سنتے تھے کہ مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے دارالفتاء والے، وہ اگلی صف میں کسی داڑھی منڈے کو کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے. کہتے چلو پیچھے پیچھے چلو، آگے کسی کو کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے. تو اس وقت ہمیں لگتا تھا کہ پتہ نہیں حضرت زیادہ سختی کرتے ہیں. اسی طرح اپنے اور بزرگوں کو دیکھا. میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ جب ایمانی سطح اللہ پاک اپنی رحمت سے بلند کرتے ہیں نا تو پھر یہ ایمانی غیرت ہے. پھر اللہ کی نافرمانی برداشت نہیں ہوتی. اللہ کی نافرمانی برداشت نہیں ہوتی. دیکھو ایک بات یاد رکھو، جمعدار کو غلاظت کے پاس کھڑا کر دو، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ وہ غلاظت کا عادی ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ غلاظت کا عادی ہے. آپ میں سے کسی کو گٹر میں اتار دیں، اتر جائے گا کوئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نفاست میں رہنا جانتے ہیں، نفاست میں زندگی گزاری ہے. نفاست میں ہو کر کے یہ غلاظت آپ سے برداشت نہیں ہوئی ہوگی. اور جس نے نفاست دیکھی نہیں، گندگی غلاظت دیکھی ہے، اس کو غلاظت کیا کہے گی؟ اس کو تو پرواہ بھی نہیں ہوگی. بالکل اسی طرح سے جب روحانی نور آپ کے اندر آئے گا تو پھر آپ اپنا تو دور کی بات ہے، اپنے ارد و گرد میں بھی آپ گندگی برداشت نہیں کریں گے. کیا خیال کر لیں گے؟ دیکھو آپ کے کپڑے تو ٹھیک ہے،
آپ کا بیڈ بھی ٹھیک ہے لیکن بیڈ کے ساتھ گندگی غلاظت پڑی ہے، بلیوں کی غلاظت اور فلاں کی غلاظت، تو برداشت کر لیں گے؟ نہیں ہوگی، آپ کی نفاست کے خلاف ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جب ایمان اترتا ہے دل میں، وہ اپنا دل بھی صاف رکھتا ہے، اپنا لباس بھی صاف رکھتا ہے، اپنا گھر بھی صاف رکھتا ہے، صرف یہی نہیں بلکہ اس کا مضافات بھی صاف رکھتا ہے، مضافات بھی صاف رکھتا ہے۔ تو اس لیے میری درخواست اتنی ہے کہ بھئی اللہ کی نافرمانی چھوڑیں۔ دیکھو نیت تو کر لو سچی سچی۔ میں ایک بات اور کہتا ہوں، آپ سچے دل سے یہ نیت کر لیں کہ ہم اللہ کا ہر نافرمانی چھوڑیں گے، اللہ کا ہر حکم پورا کریں گے، اور ہر ایسی چیز، ہر ایسا عمل جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ نے یہ سچے دل سے نیت کر لی تو میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں زندگی میں ایک نہ ایک دن اللہ ضرور اس مقام پر لے آئیں گے، آپ کو ضرور لے آئیں گے۔ اور اگر کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی کوشش ہی نہیں کی، کبھی اللہ سے مانگا ہی نہیں، کبھی اللہ کے سامنے آہوزاری کی نہیں، تو پھر کہاں سے ہوگا؟ بس اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ، جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ یا اللہ پاک، درود پاک کا اجر و ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل سے آپ کے ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین عشرہ مبشرات، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اصلاح، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ یا اللہ پاک، درود پاک کی برکت سے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص نصیب فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ پاک، درود پاک کی برکت سے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، آج آپ کے گھر میں بیٹھ کر، اے اللہ، آپ کو حاضر ناظر سمجھ کر آپ سے پکا وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ کی ہر نافرمانی چھوڑیں گے۔ اے اللہ، ہم آپ کا ہر حکم پورا کریں گے۔ یا اللہ پاک، بس آپ ہماری دستگیری فرما دیجیے، ہماری مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ، گناہ کی ہر مجلس سے، گناہ کے ہر لفظ سے، گناہ کے ہر خیال سے، گناہ کے ہر حرکت سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ، آپ کو ساری قدرتیں حاصل ہیں۔ اے اللہ، آپ ہمیں اپنے غیب کے خزانوں سے حلال ذرائع سے حلال رزق نصیب فرمائیے، حرام ذرائع سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، ایسی مجالس سے، ایسے تعلقات سے، ایسی دوستیوں سے، ایسی رشتہ داریوں سے جو آپ کی نافرمانی کا ذریعہ بنے، اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن، اے اللہ اپنی فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، نافرمانی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، گناہ اور آپ کی نافرمانی کسی بھی نوع کی ہو، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بچا لیجیے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بچا لیجیے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بچا لیجیے۔ یا اللہ پاک،
یہ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، دنیا کا دستور ہے، اگر کوئی کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، تعلق رکھتا ہے، تو جس سے محبت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، وہ اس کو گندگی سے، غلاظت سے، ناپاکی سے، بری جگہ سے، تہمت والی جگہ سے، ہر جگہ سے بچاتا ہے، اپنے دوست کو بچاتا ہے، تاکہ اس کی عزت اور آبرو پر کوئی حرف نہ آئے۔ اے اللہ، ہم آج سے یہ وعدہ کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے آپ کو اپنا بنا لیا، آپ بھی ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ آپ بھی ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں اپنی دوستی میں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ پھر اے اللہ ہماری زبان پر، ہمارے دل پر، ہماری آنکھوں پر، ہمارے کانوں پر، ہماری ایک ایک جسم سے صادر ہونے والی حرکات و سکنات پر، ہمارے معاملات پر، ہماری معاشرت پر، ہماری معیشت پر، ہمارے لین دین پر، ہماری رشتہ داریوں پر، ہمارے تعلقات پر اپنی رحمت کا پہرا بٹھا دیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمت کا پہرا بٹھا دیجئے، اپنی رضا والے اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ناراضگی والے اعمال سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے فضل اور اپنے کرم سے اپنی خاص رحمت میں داخل فرما لیجئے، اپنے محبوبین میں داخل فرما لیجئے۔ اے اللہ اپنے محبوبین میں داخل فرما لیجئے، دنیا میں بھی اپنے محبوبین میں اور آخرت میں بھی اپنے محبوبین میں ہمیں جمع فرما دیجئے۔ اے اللہ کل قیامت کے دن حضور کے قدموں میں ہمارا حشر فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے کرم سے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہم توبہ کرتے ہیں، معاف فرما دیجئے، آئندہ کے لیے ہر گناہ سے حفاظت فرما